نمبر 11، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اس گناہ کا تذکرہ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ یقیناً جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان کے اوپر اپنی لعنت کو لازم کر دیا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یقیناً جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب کو تیار کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے کا کیا مطلب؟ اذیت دینے کا مطلب یہ ہے نمبر 1 اللہ کا، اللہ کے رسول کا مذاق کرنا، استہزاء کرنا۔ نمبر 2 اللہ اور اللہ کے رسول نے جو احکامات دیے ان احکامات کا مذاق کرنا، ان احکامات کو جھٹلانا۔ شریعت نے کام کا حکم دیا، انسان اس کا مذاق کر رہا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، اس بات کا ہمیں کیوں کہا گیا، تو یہ جو حکم کا مذاق کرنا ہے یہ اذیت دینا ہے۔ اسی طرح اللہ رسول نے جن احکامات کا حکم دیا انسان اس پر عمل بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی بجائے روکنے کے اس گناہ میں ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب فحاشی اور یعنی بے حیائی کا گناہ جو اللہ کے عذاب کو لازم کرنے والا ہے، بعض لوگ نیٹ کیفے کھول لیتے ہیں، بعض لوگ اپنی دکانیں ایسے لوگوں کو کرائے پر دیتے ہیں کہ جو بے حیائی کے آلات رکھتے ہیں، فحاشی اور یعنی کا سامان بیچتے ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں، وہ ایسی جگہیں ان کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں میں انسان ان کا اعلی کار بن رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ رسول کو اذیت دینا ہے۔ تو چاہے وہ استہزاء کے ذریعے، چاہے احکامات کے ٹھکرانے کے ذریعے، چاہے ان احکامات پر عمل نہ کرنے کے ذریعے، چاہے کوئی عمل کر رہا ہو اسے حقیر سمجھنے کے ذریعے، یہ ساری چیزیں اذیت میں داخل ہیں۔ نمبر 12 حق چھپانے والا۔ حق چھپانے والا کتمان علم، یعنی جس انسان کو اللہ نے علم دیا وہ دین کی بات جانتا ہے، اب وہ دین کی اس بات کو آگے پہنچاتا نہیں ہے، اس بات کو چھپا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل میں سے، ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو گویا یہ گناہ ہے کتمان علم۔ کتمان کا مطلب دین کی بات کو چھپانا۔ انسان کے پاس جو دین کی بات کا علم ہو، اگر اس سے کوئی پوچھے اسے چاہیے کہ اس بات کو بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دین کی بات کو چھپاتا ہے باوجود یہ کہ وہ جانتا ہے پھر بھی چھپا رہے، الجم یوم القیامت بلجام من نار، آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ آگ کی لگام اللہ اس کے منہ میں ڈالے گا، یعنی جو زبان دی تھی حق کی وضاحت کے لیے، اس نے اس زبان سے حق کو بیان نہیں کیا تو اللہ اسی زبان کو سزا یہ دے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ اس لیے انسان جو دین کی بات جانے اسے آگے بتائے۔ عموماً ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ اگر دیکھ بھی رہے فلاں آدمی منکر کر رہے منع نہیں کرتے، بچوں کو دیکھ رہے نماز میں سستی ہے، گھر کے اندر اعمال میں کمی ہے، بے پردگی کا بے حیائی کا ماحول ہے، اولاد کو دیکھ رہے رشوت سود کے اندر لگیں، ان کی راتیں انٹرنیٹ کیبل میں گزر رہی ہیں، تو ایسے گناہ کو دیکھ کر بھی اسے منع نہ کرنا اور اپنے علم کے ہوتے ہوئے بھی اس کی اشاعت نہ کرنا، یہ کتمان علم میں داخل ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے جہاں موقع ملے حق بات کی وضاحت کرے۔ اور افضل جہاد اسی کو کہا گیا ہے کہ سلطان جائر کے سامنے حق بات کہو، یعنی بادشاہ ہو ظالم ہو اور کوئی حق بات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل جہاد قرار دیا۔ حضرات سلف میں یہی بات تھی۔ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا بن ابی رباح
رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ ان کے دور کے اندر اس وقت کے بڑے بادشاہ تھے عبد الملک بن مروان۔ انہوں نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ یہ تھے تو سیاہ فام لیکن بہت بڑے اپنے دور کے محدث اور فقیہ تھے۔ انہوں نے بلایا، ان کے لیے تخت بچھایا، یہ ایک عام سی جگہ میں بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا آپ کی کوئی ضرورت ہو مجھے بتاؤ، کوئی نصیحت ہو مجھے کرو۔ انہوں نے نصیحت کی کہ یہاں پر انصار اور مہاجرین کی اولادیں آباد ہیں، صحابہ کی اولادیں آباد ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر ظلم نہ کرو، جو لوگ بارڈروں پر ہیں، سرحدوں پر ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے بچوں کو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ظلم سے بچو، عدل پہ زندگی گزارو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ سب کام کروں گا، لیکن یہ بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ یعنی تمہیں کوئی دولت، پیسہ، کوئی عہدہ، کوئی جائیداد، کوئی مکان کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ عطا بن ابی رباح کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کی قسم مجھے ذرہ برابر کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اٹھے، سلام کیا، واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم یہی سرداری ہے، یہی لوگ سردار لوگ ہیں کہ جو دنیا کی طرف نہیں جاتے، بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہتے ہیں۔ تو بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی، مال دولت دنیا کو انہوں نے ٹھکرا دیا، کہا اس چیز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ دین کی بات کو پھیلایا جائے، کتمان علم نہ ہو۔ نمبر 13، مسلمان کو قتل کرنا۔ مسلمان کو قتل کرنا یہ وہ گناہ ہے، قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو قتل کر دے گا اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کیا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ رہے گا جہنم میں ہمیشہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ایسے آدمی کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 عذابوں کا ذکر کیا۔ مسلمان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن نے 5 عذاب بیان کیے۔ پہلا عذاب بیان کیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہوگا، یعنی جنت میں تو نہیں جائے گا، جہنم کا اس کا بدلہ ہے۔ نمبر 2 خالداً فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ مسلمان گناہ کی سزا کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن قتل وہ گناہ، قرآن کہتا ہے جو یہ گناہ کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے جو آدمی قتل کرے گا وہ فرماتے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا چاہے مسلمان کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ ہے، اگرچہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے وہ جہنم میں رہے گا۔ قرآن کے الفاظ بھی یہ بتا رہے ہیں خالداً فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 3 وغضب اللہ، اللہ کا اس پر غضب ہے، ولعنہ، نمبر 4 اللہ کی لعنت ہے، نمبر 5 اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا، عظیمہ، چھوٹا عذاب نہیں، بہت بڑا عذاب۔ تو بعض لوگ اپنی دولت پیسہ بچانے کے لیے چند روپے دے کر، چند لاکھ دے کر دوسرے کو قتل کروا دیتے ہیں، میری جائیداد بچ جائے، میری دولت اور پیسہ بچ جائے اور میری عزت بچ جائے، اس کے لیے دوسرے کا ناحق قتل کروا دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس گناہ کو بڑے سخت الفاظ میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کو ختم کر دینا اللہ کے ہاں آسان ہے ایک مسلمان کے قتل کے بدلے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر سارے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں گے اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 14 پاک دامن خاتون پر تہمت لگانا، پاک دامن عورت ہو اس پر تہمت لگانا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم سورہ نور میں آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے اس گناہ کو بیان فرمایا کہ جو کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائے گا اس پر اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، غافل عورتوں پر،
مومن عورتوں پر ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے کہ یہ جو گناہ کرتے تھے۔ تو گویا کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دینا یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے، اس لیے انسان اس گناہ سے بھی بچے۔ بعض نادان لوگ ہوتے ہیں، کوئی پاک دامن عورت راستے میں گزر رہی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، کسی محرم کے ساتھ وہ الزام لگا دیتے ہیں ہم نے فلاں عورت کو فلاں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا۔ کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے، آج کے دور میں بچوں کی فیس جمع کرنی ہے، کوئی بل بھرنا ہے، گھر کا کوئی سامان خریدنا ہے، بچوں کو اسکول مدرسے چھوڑ کر آنا ہے، اپنی کسی ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا ہے، تو بعض لوگ ان پہ الزام لگا دیتے ہیں ہم نے فلاں عورت کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، حالانکہ نہیں دیکھا، وہ کس کام کے لیے نکلی۔ تو جس نے ایسا کیا ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تو معلوم ہوا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی پاک دامن عورت پر یا کسی پاک دامن مرد پر تہمت لگا لے۔ یہ 14 گناہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ 15ویں نمبر پر جو گناہ ہے جس پر لعنت آئی ہے وہ ہے جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹ بولنے والا یہ وہ شخص ہے کہ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس ہماری طرف سے لعنت ہے ان لوگوں پر جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر 7 میں بھی اللہ رب العزت نے جہاں لعان کے مسئلے کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر بھی لعنت فرمائی گئی ان لوگوں پر کہ جو لوگ اس معاملے میں جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو جھوٹ بولنے والا ہے۔ قرآن کریم کی ان 2 آیات سے پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا وہ گناہ ہے کہ جس پر رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سچائی کا بڑا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سچ بولنے والا ہوتا ہے تو یہ سچائی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، یقیناً سچ بولنا ایک نیکی ہے اور یہ نیکی انسان کو جنت لے کر جاتی ہے۔ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار، اور آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے اور یہ گناہ انسان کو جہنم لے کر جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو انسان سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاشرے میں اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور سچے آدمی کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک تعفن اور بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے سچ بولنے والے کے چہرے پہ اللہ رونق رکھتا ہے، کاروبار میں برکت ڈالتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو دوسرے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر اس بات کا اثر ہوتا ہے۔ اور جو شخص جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک تعفن ہوتا ہے جس سے فرشتے اور نیک لوگ دور ہو جاتے ہیں، بات میں تاثیر نہیں رہتی، کاروبار میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 16 ظلم کرنے والا۔ ظلم کرنے والا یہ وہ گناہ ہے کہ قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر کہ جن کی زندگی میں ظلم ہوتا ہے، فرمایا ایسے ظالموں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار آگاہ ہو جاؤ اللہ کی طرف سے لعنت ہے ان لوگوں پر جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا،
تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ٹیڑھے پن کو، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم وہ گناہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ رب العزت انسان کو موت سے پہلے پہلے دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی، اور نمبر 2 ظلم۔ آخرت میں تو اس کی سزا ہے ہی، یقینی بات ہے، لیکن بسا اوقات اللہ دنیا میں بھی انسان کو ظلم کی بڑی ہولناک سزا دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کی تھی، اس کے پاس پیسہ اور مال کافی تھا، اور اس کی کافی زمینیں بھی تھیں، لیکن اس شخص کی زندگی میں تکبر، رعونت اور ظلم بہت تھا۔ جب یہ اپنی فصلوں پہ چکر لگاتا، اپنی زمینوں پر یہ آتا، تو یہ اپنے پاس نوٹوں کی گٹھیاں لے کر آتا اور یہ سامنے رکھتا تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔ اپنا پیسہ سب کے سامنے جہاں بیٹھتا، اپنے پیسے باہر رکھ دیتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس اتنا پیسہ ہے۔ اس نے گاڑی لی تھی اور یہ لے کر گھماتا تھا، دائیں بائیں گھومتا رہتا، اور اس کے پاس کام کرنے والے جو کسان تھے بات بات پہ ان پر ظلم کرتا اور ان پہ سختی بہت کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ اپنی فصلوں میں گیا اور وہاں پر اس نے اپنے ایک کسان کو بلایا، تو اس کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ وہ زمین پہ کام کر رہا تھا، جب تک وہ پہنچا تو وہ کچھ تاخیر ہوئی۔ اس کو اس پر بہت غصہ آیا، میں نے تمہیں بلایا اور تم کیوں نہیں آئے؟ تو یہ اس کے پیچھے مارنے کے لیے بھاگا۔ وہ غریب آگے بھاگا، یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک جھونپڑی میں گھس کر اور اس نے اگلے سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ ظالم شخص گیا، اپنی گاڑی سے پیٹرول نکالا، پیٹرول لے کر اس کی اس جھونپڑی پہ ڈال کر اسے آگ لگا دی، باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ کسان اپنی ہی اسی جھونپڑی میں آگ کے اندر جھلس کے مر گیا۔ اب یہ دیکھتا تھا، وہ چیخیں مارتا، یہ خوش ہوتا، وہ چلا رہا تھا مجھے بچاؤ، اور یہ تکبر اور رعونت میں قہقہے لگا رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے اب پکڑی آتی ہے۔ چند مہینے گزرے، اس پہ فالج کا حملہ ہو گیا۔ اب اس کے لیے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب یہ اپنے نوکروں کے سہارے کھڑا ہوتا، نوکروں کے سہارے یہ کوئی کام کرتا تھا۔ تو اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے نوکروں سے کہا مجھے میری زمین پر لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ بیمار ہو؟ اس نے کہا میں گاڑی میں رہوں گا، باہر نہیں نکلوں گا۔ اب چونکہ یہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا، 2 آدمی ہوتے، اسے اٹھا کر انہوں نے گاڑی میں رکھا اور اسے اسی کے اپنی زمینوں کے پاس لے کر گئے۔ اب اس نے کہا تم گاڑی کا اے سی لگا کے رکھو، اور نوکر سے کہا تم جا کر ذرا زمین میں چکر لگاؤ، پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے چکر لگانے کے لیے، یہ گاڑی کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ اب وہاں سے قریب سے کوئی گزرا، گنے کی فصلیں بالکل تیار تھیں، تو کوئی شخص گزرا جو سگریٹ پینے والا تھا، تو اس نے سگریٹ پیتے ہوئے گیا تو اس نے اپنا سگریٹ پھینک دیا۔ اب یہ جو جہاں گنے کی فصل ہوتی ہے وہاں ارد گرد آگ بہت جلد لگ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ خشک گھاس ہوتی ہے، وہ آگ کو بہت جلد پکڑتی ہے۔ تو وہاں جس نے پھینکا تھا وہ چونکہ جلتا ہوا سگریٹ تھا، تو ایک دم اس سے جو آگ لگی تو آگ لگتے لگتے پھیل گئی۔ اب اس کا جو نوکر تھا وہ بہت آگے نکلا ہوا تھا، آگ جیسے ہی پھیلی تو اس کی گاڑی تک پہنچی۔ اب اس کی گاڑی میں پیٹرول تھا، آگ نے فوراً گاڑی کو پکڑا اور ایک دم آگ تیز ہوئی تو یہ اپنی ہی گاڑی کے اندر اسی جگہ جھلس کے مر گیا۔ اب یہ چیختا چلاتا لیکن کسی کو کیا آواز آتی، گاڑی ہر طرف سے بند، نوکر بہت آگے چلا گیا، زمینیں بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں۔ تو جب نوکر واپس لوٹ کر آیا تو کیا دیکھا، گاڑی بھی جلی ہوئی ہے، مالک بھی جلا ہوا ہے۔ تو جب دیکھا گیا یہ وہی جگہ تھی جس جگہ پہ اس نے چند مہینے پہلے اپنے نوکر کو اپنی جھونپڑی میں جلایا تھا۔ اللہ نے اسی جگہ پر اسی آگ کے ذریعے سے اسی کی اس گاڑی کو جس سے پیٹرول نکالا تھا، اسی جسم کو جس کے ذریعے غریب کو جلایا تھا، اللہ نے اس گاڑی کو بھی اور اس کے جسم کو بھی وہاں جلا کر رکھ دیا،
آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ اس لیے ظالم کو اللہ تعالیٰ وقتی ڈھیل تو دے دیتا ہے، لیکن رب العالمین سزا بڑی عبرتناک دیتا ہے۔ اس لیے ایک وہ گناہ جس پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی ہے وہ ہے ظلم کرنا۔ اس لیے انسان کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کا حق نہ دبائے، کسی کا حق موجود ہو دنیا میں اس کو دے دے، اس لیے کہ دنیا میں تو حق کی معافی ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے اگر نہیں دیا تو آخرت میں پھر اس کے نیک اعمال ان کو دیے جائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جب اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر اور لوگوں کو گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ایسے شخص کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک عورت تھی، بیوہ تھی، اس کا ایک بچہ تھا، اب وہ یتیم بچہ 10 سے 11 سال اس کی عمر تھی۔ ایک دفعہ قریب میں ایک فصل پک گئی تو وہ بچہ فصل کے اندر بھاگا اور اس نے وہاں سے پھل توڑ دیے۔ پھل توڑ کر جو گھر لے کر آیا تو مالک کو پتہ چل گیا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ بچہ میری فصل میں داخل کیسے ہوا، ان غریبوں کی یہ کیا مجال جو میری فصلوں میں آئے اور میرے پھل کو توڑے۔ تو اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس بچے کو لایا گیا، اس نے اس بچے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، بچے کے ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے۔ اب اس بیوہ ماں کو جب پتہ چلا کہ میرے بچے کو باندھا ہوا ہے، وہ ماں دوڑتی ہوئی آئی، اس شخص کی بڑی منت سماجت کی کہ غلطی ہو گئی، بچہ تھا، آئندہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میرے بچے کو معاف کر دو۔ لیکن اس شخص پر ایک بات کا اثر نہ ہوا، اس نے کہا میں اس بچے کو ایسی سزا دوں گا، ایسی، تاکہ پورے محلے والوں کو پتہ چل جائے جو میرے باغ میں داخل ہوتا ہے اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اس ظالم شخص نے ایک ڈنڈا لیا اور اس بچے کو بے تحاشا مارنے لگا۔ اب وہ بیوہ ماں گئی اور اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال دیا کہ اس دوپٹے کی رعایت کرو اور میرے بچے کو معاف کر دو، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اس ماں نے کہا جتنا نقصان ہوا ہے مجھ سے لے لو لیکن بچے کو چھوڑ دو، لیکن اس نے پھر بھی بات نہ سنی۔ اب اس ماں نے جھولی پھیلائی اور اللہ سے بد دعا کر دی کہ یا اللہ تو ہی اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے، جتنا میرے بیٹے نے نقصان نہیں کیا اس سے کئی گنا زیادہ اس نے میرے بیٹے کو اذیت اور تکلیف دے دی۔ ماں بد دعا کر رہی تھی، تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اچانک آسمان کے اوپر بادل آ گئے اور ان بادل سے اولے برسنا شروع ہو گئے، اتنی جگہ پر برسے جتنی جگہ پر اس کی فصل تھی، اور اتنے بڑے بڑے اولے برسے کہ اس کی ساری فصل کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لگتا ہی نہیں تھا یہاں کوئی فصل پہلے موجود تھی، اولوں کے ذریعے سے اس کی فصل بھی ختم ہو گئی، پھل بھی سارے گر گئے، اس کے بعد موسلا دار بارش ہو گئی، تو اللہ نے اس کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں دے دی۔ تو بہرحال ایک وہ گناہ جس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لعنت فرمائی ہے وہ گناہ ظلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہے ظالم لوگوں پر۔ نمبر 17، اللہ کے عہد کو توڑنے والا۔ اللہ کے عہد کو توڑنے والا یعنی جب انسان کوئی وعدہ کرے اللہ سے، کوئی وعدہ کرے اسی طرح لوگوں سے، پھر وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، ایسے آدمی پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری طرف سے لعنت ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں پختہ کرنے کے بعد۔ آگے ان کے بارے میں فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اب یہ کون سا وعدہ ہے جس کو انسان توڑتا ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس وعدے سے مراد جو انسان نے عہد الستو میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو عالم ارواح میں جمع کر کے ایک وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہو۔ تو جب انسان نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اب اگر وہ اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، تو اس نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، اس وجہ سے ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے وعدے کو توڑ دینے سے مراد کہ شریعت کا حکم ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ، ان کی اطاعت کرو۔ اب جو آدمی پیغمبر پر ایمان نہیں لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا،
شریعت پہ نہیں چلتا، ایسے آدمی پر لعنت ہے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ کہ یہ عام ہے، دنیا میں انسان جس کسی سے وعدہ کرے اور اگر وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، وعدے کو توڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے جب کسی سے وعدہ کرے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ نمبر 18، قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے شریعت نے جو خونی رشتے رکھے ہیں، اب جو انسان ان خونی رشتوں کو توڑتا ہے، ان کی پاسداری نہیں کرتا، اس کے بارے میں قرآن کریم سورہ رعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے آدمی پر لعنت ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ توڑتے ہیں اس کو کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسے جوڑا جائے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک لہم اللعنۃ، ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اس لیے دین کا حکم یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کو قائم رکھے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے خونی رشتوں کا لحاظ کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ان کی والدہ غیر مسلم تھی، مشرکہ تھی۔ انہوں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میری والدہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، تعاون کیا جائے، تو آپ فرمائیے میں ان کے ساتھ تعاون کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون کرو، تم اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ باوجود یہ کہ ان کی والدہ غیر مسلم ہے لیکن آپ نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شریعت کے ہاں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ایک باندی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تمہاری باندی کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ اپنے ماموزات لوگوں کو دے دیتی جن کے ساتھ تمہارا خونی رشتہ ہے، اللہ تمہیں اس پر ڈبل اجر دیتا۔ ایک اجر تمہیں ملتا اللہ کے نام پہ صدقے کا، ایک اجر تمہیں ملتا صلہ رحمی کرنے کا، تو تم نے انہیں کیوں نہ دیا تاکہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صلہ رحمی پر شریعت کے ہاں اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے خادم اور غلام امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک دیہاتی سامنے سے آیا، عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے اتر گئے اور اسے اپنی سواری پر بٹھایا، اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پہ رکھا اور اس کا بہت اکرام کیا۔ تو ان کے شاگرد نے کہا، حضرت یہ تو ایک دیہاتی شخص ہے، اگر آپ ان سے اچھے اخلاق سے مل لے جاتے اور تھوڑا بہت تعاون کرتے تب بھی کافی تھا۔ آپ نے اپنا امامہ بھی دیا، اپنی سواری بھی دی اور اتنا ان کو اعزاز اور اکرام دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نیکیوں میں ایک بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والد کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کہا اس کا جو والد تھا وہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، تو میں نے اس کا لحاظ کیا کہ اس کا والد میرے والد کا دوست ہے اور شریعت کا حکم ہے والد کے دوست کی رعایت کرو، میں نے اس وجہ سے اس کی رعایت کی تاکہ اس پر جو فضیلت ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی والد کا دوست آ جائے یا والدہ کی کوئی سہیلی آ جائے تو انسان کو چاہیے ان کا بھی اکرام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بھی کچھ ہوتا تو ہدیہ بھیجتے۔ اگر گھر میں بکری ذبح ہو جاتی آپ ان کی سہیلیوں کے ہاں بھی گوشت بھجواتے تھے۔ کوئی ہدیہ آتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن سے تعلق تھا آپ ان کی بھی رعایت رکھتے تھے، دنیا میں بھی رعایت رکھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی رعایت رکھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صلہ رحمی کا حکم یہ شریعت میں بڑی تاکید والا حکم ہے۔ نمبر 19، زمین میں فساد پھیلانے والا۔ زمین میں فساد پھیلانے والا یہ وہ گناہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد
آیت نمبر 25 میں اس کا تذکرہ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کے لیے جو ٹھکانہ ہوگا یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا جو زمین میں فساد کرے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، فتنہ کرے، قتل و غارت گری کرے، لوگوں کی جان مال کو نقصان پہنچائے، یہ فسادی آدمی ہے۔ اور فساد کرنا منافقین کی نشانی ہے۔ ایمان والوں کی صفت ہے کہ ان سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں اور ان کی جان مال سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ میں نے عرض کیا 19 وہ گناہ جو قرآن کریم میں جن پر اللہ نے لعنت کی تھی۔ اب اس کے بعد جو آگے میں گناہ عرض کر رہا ہوں یہ وہ گناہ ہیں جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں لعنت فرمائی ہے۔ تو 20ویں نمبر پر گناہ ہے سود کھانے والا اور سود کھلانے والا۔ سود کھانے والا اور سود کھلانے والا، سود کے معاملے میں گواہ بننے والا، سود کے معاملے کو لکھنے والا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی جو سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا ہے، وکاتبہ وشاہدیہ، سود کے معاملے کو لکھنے والا ہے اور سود کے معاملے پہ جو گواہ بننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم سواء، یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ تو دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آدمی پہ لعنت نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں پہ لعنت فرمائی۔ فرمایا جو سود لے گا اس پر بھی لعنت، جو سود دے گا اس پر بھی لعنت، جو سود کا معاملہ کوئی کر رہا ہو وہ اس مجلس میں بیٹھ کر اس پر گواہ بنے اس پر بھی لعنت، جو سود کے معاملے کو لکھے گا اس پر بھی لعنت۔ یعنی ایک آدمی پر نہیں 4 آدمیوں پر لعنت ہے۔ قرآن کریم آپ شروع سے لے کر والناس تک پڑھیں گے، پورے قرآن میں صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ سود کے علاوہ پورے قرآن میں کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اللہ اس سے جنگ کرے گا، اللہ کا رسول اس سے جنگ کرے گا، لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم لوگ اس گناہ سے باز نہیں آتے تو یہ اعلان سن لو اللہ کی طرف سے بھی تمہارے لیے جنگ ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے بھی تمہارے لیے جنگ ہے۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی سے جنگ کریں تو خدا کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ انسان مخلوق کو تو شکست دے سکتا ہے، خالق کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور جب جنگ ہوتی ہے تو انسان دوسرے کی سب سے قیمتی چیز لیتا ہے، اور مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جب ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ سود خور سے ایمان کی نعمت لے لیتا ہے، پھر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، پھر یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے آدمی کو سزا کیا دے گا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ لوگ جب اٹھیں گے اس طرح اٹھیں گے جس طرح کہ کسی کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، یعنی چھو کر پاگل بنا دیا ہو، اس طرح یہ اٹھیں گے۔ قیامت کے دن جب سود خور آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا اللہ رب العزت فرما رہے اس کی حالت اس طرح ہوگی جس طرح کسی پر جنات ہو، تو وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے۔ اس طرح سود خور جب قبر سے اٹھے گا وہ اپنی حالت پر نہیں ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر دائیں بائیں گرے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس سزا کا ظہور کر دیتا ہے، اس لیے جس کی زندگی سود میں گزرتی ہے آخری عمر میں اس کا حافظہ آپ دیکھیں گے ختم ہو جاتا ہے۔
حافظے کی نعمت اللہ اس سے لے لیتا ہے، پھر وہ جہاں جاتا ہے اس طرح جیسے کسی پر جنات ہو، کبھی وہ ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، اسی طرح اس کی حالت ہوتی ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف گر رہا ہوتا ہے۔ اولاد کے دلوں میں اس کی عزت باقی نہیں رہتی، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، مال سے کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، یہی بیوی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، مستقبل انسان کا تاریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے دور حاضر کے واقعات لکھے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص تھا جس کی ساری زندگی سود میں گزرتی تھی، ساری زندگی سودی معاملہ کرتا رہا، سود کھاتا رہا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب آئے۔ نماز جنازہ جیسے پڑھانے لگے، اچانک چارپائی پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب حیران ہو گئے، تو مردہ تھا کیسے بیٹھ گیا؟ اب لوگ قریب گئے اس کے تو اس کی آنکھیں بند ہوئی، پھر اس کو لٹا دیا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر بیٹھ گیا، پھر لٹایا گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر دیکھا تو جسم سے جان بالکل ختم ہو گئی۔ امام صاحب نے پوچھا یہ سود خور تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، اس کی زندگی سود میں گزری تھی، چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ نماز جنازہ چند لوگوں نے پڑھی، بہت سے لوگ چلے گئے، امام بھی چلا گیا۔ جیسے اس کو قبر میں رکھا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک ایک زلزلہ سا ہوا اور اس کی قبر زمین میں دھس گئی۔ جتنے لوگ تھے انہوں نے فاتحہ بھی نہ پڑھی، جلدی سے نکلے، کہیں عذاب کی لپیٹ میں ہم بھی نہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات آخرت سے پہلے دنیا میں کوئی ایسی سزا لا کر انسان کو عبرت دینا چاہتا ہے کہ وہ اس گناہ سے بچے جس پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا ایک شخص تھا، بظاہر بڑا دیندار بھی تھا، نیک بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اور اس نے باہر بھی وقت لگایا، دبئی میں لگایا، سعودیہ میں لگایا، وہاں سے بہت پیسہ کما کے آیا، تو وہ یہاں آ کر لوگوں کو سود پہ پیسہ دیتا تھا۔ اچانک اس کا کسی سے جھگڑا ہوا اور کسی نے اس کو قتل کر دیا۔ اب پتہ نہیں چلا قاتل لوگ کون ہیں، بہت تلاش کیا، معلوم نہ ہوا۔ اس کی تدفین تو کر دی گئی، چند دنوں کے بعد اس کے ورثہ نے کہا ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرائیں گے، اس کی لاش دوبارہ نکالتے ہیں کیسے قتل ہوا ہے۔ تو اب بچوں کو بھی اس پر راضی کیا گیا، سب نے کہا اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ چند دنوں بعد جیسے ہی قبر کھولی گئی تو کیا دیکھا، اس کا جسم بالکل راکھ ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں باقی ہیں، جسم سیاہ ہے، اور اس پر ایک بچھو نما جانور ہے جو ہڈیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے ہی یوں ڈنگ مارتے ہیں تو ہڈی اوپر تک ہوتی ہے، پھر نیچے ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ یہ شخص تکلیف میں مبتلا ہے۔ جو لوگوں نے دیکھا تو ایک تعفن تھا قبر سے، انہوں نے فوراً کہا بھئی ہم اسے ہاتھ نہیں لگاتے، کہیں ایسا نہ ہو اس عذاب میں ہم بھی آ جائیں۔ تو کوئی بھی اندر قبر میں جانے کے لیے، اس کے جسم کو نکالنے کے لیے، پوسٹ مارٹم کے لیے تیار نہ ہوا۔ قبر کو دوبارہ اوپر سے بند کر دیا گیا۔ بعد میں جب پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ شخص تھا جو لوگوں کو سود پہ پیسہ دیتا تھا اور ساری زندگی اس نے سود کے معاملے میں گزاری تھی۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا گناہ ہے، انسان کوشش کرے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سود کا ایک درہم، کہا کوئی اپنی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ زنا کر دے وہ چھوٹا گناہ ہے، سود کا ایک درہم لینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر دے، کہا یہ چھوٹا گناہ ہے، سود کا ایک درہم اس سے بڑا گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے سود کے 70 دروازے ہیں گناہ کے، اور ان میں سب سے چھوٹا دروازہ وہ یہ ہے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، تو جو اس پر گناہ ہے تو یہ سود کے گناہوں میں ایک چھوٹا اور آخری درجہ اس درجے کا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہے، انسان اس سے بچے، فاقہ کر لے، تنگ دستی پہ زندگی گزار دے، پیاز اور چٹنی کے ساتھ اپنا وقت گزار دے، نہ سود پہ پیسہ لے اور نہ سود پہ پیسہ دے، اس لیے کہ اس مال میں برکت نہیں ہوتی، آ تو جاتا ہے لیکن کسی نہ کسی راستے سے یہ مال نکل جاتا ہے، یا مصائب میں یا تکلیفوں میں یا مصیبتوں میں یا حادثوں میں یا بیماریوں میں یا امراض میں۔